بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے، لیست نہیں ہیں النصارى عیسائی علی پر شیئن کسی چیز پر۔ وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہیں الیہود یہودی علی پر شیئن کسی چیز کے۔ واو اور ہم وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا الذین ان لوگوں نے، لا نہیں یعلمون جو جانتے، مثلا مانند قولی بات کے، ہم ان کی، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینا درمیان، ہم ان کے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، فی میں ما اس، کانو ہیں وہ، فی میں ہی جس، یختلفون اختلاف کرتے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی مذہب پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی مذہب پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اسی طرح ان لوگوں نے بھی جن کے پاس علم نہیں ہے ایسی ہی بات کی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے۔ فیما کانوا فیہ یختلفون ان معاملات میں، ان چیزوں میں جن میں وہ باہمی اختلاف رکھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے گزشتہ جو آیت مبارکہ تھی اس کے جو مضمون ہے تقریباً وہی واپس چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کی کس طرح تکذیب کرتے تھے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے اور صرف اپنے آپ کو صحیح اور حق بھی سمجھتے تھے، اور اسی طرح مشرکین بھی ان کا دیکھا دیکھی جو ہے نا ان دونوں کو غلط کر کے اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگے۔ اور آج ہمارا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں عقیدہ یا مذہب جو اختیار کیا جاتا ہے اس پہ تو انسان 100% شیور ہوتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ صحیح مذہب ہے، صحیح سمجھ کے وہ اس کو قبول کرتا ہے، اور یہی اس کی ریئلٹی ہوتی ہے کہ اپنا مذہب جو سمجھو، دیکھو، بالو، پھر اسی پہ عمل کرو، اس پہ مکمل عقیدہ ہونا، یقین ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج کل مسئلہ کیا ہے، ان کی بات تو تفصیل سے میں بھی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ کہ یہودیوں نے کیسے کیا، عیسائیوں نے کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن پریشانی والی بات، اس کا جو عملی زندگی سے تعلق ہے وہ پریشان کرنے والی ہے کہ ہم مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہے کہ ہم نے اسلام کے اندر فرقے بنا دیے ہیں، اور اتنے سارے فرقے بنا دیے، اور ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں۔ ٹھیک ہے، جو اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہودی غلط ہیں، ہم کہیں گے کہ عیسائی صحیح نہیں ہیں، وہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پہ بھی عمل نہیں کر رہے، قرآن پہ نہیں کر رہے، نبی پہ نہیں کر رہے، لہٰذا وہ کافر ہیں۔ مشرکین کے بارے میں ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اسلام کے اندر جو ہم نے چھوٹے چھوٹے فرقے بنا دیے ہیں، چھوٹے، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل جماعت ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ جو ہے وہ بریلوی ہیں، اور اس کے اندر سے بھی ہزاروں قسمیں، پتہ نہیں کون کون سی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بالکل درست نہیں ہیں۔ اس میں ہم لوگوں کو اتنا ٹھیک ہے، اپنی بات پہ یہاں بھی ہمارا مطمئن رہنا ضروری ہے کہ ہم جس بات پہ ہیں، مثلاً اگر میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، تو ظاہر ہے میں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں گی، مطمئن ہوں گی، تو اسی کو اختیار کروں گی نا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دوسرا ہے، جو اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے، یا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، یا جو اپنے آپ کو کسی بھی اسی طرح کے مطلب مذہبی صحیح طریقے سے اس میں ہیں، ہمارا عقیدہ، کلمہ، نماز، روزہ، بیسک چیزیں ساری ایک ہیں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اگر الگ کچھ ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں اتنا لڑنا جھگڑنا، دوسروں کو، ایک چھوٹا سا رول ہے، بڑا مجھے وہ پسند آیا تھا، کہیں بچپن میں سنا تھا کہ اپنا مذہب چھوڑو نا، اپنا عقیدہ چھوڑو نا، اور دوسروں کا چھیڑو نا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی چیز پہ، کسی پوائنٹ پہ آپ بہت حق پہ ہیں، بہت آپ کے پاس دلائل ہیں، قرآن میں، حدیث سے، ریئل احادیث سے آپ کے پاس دلائل ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے اور آپ چاہتے بھی ہیں اصلاح کرنا، اور اب باقی کمپلیٹ ہے ہر چیز میں، تو ٹھیک ہے، آپ کو دوسرے کی کوئی چیز غلط لگتی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لو، اس کو سمجھا دو، اور خاص طور پہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو دعا اس کے لیے ضرور کرو۔ لیکن
صرف یہ کر دینا میں بالکل صحیح ہوں، میرا عقیدہ بالکل صحیح ہے، میں جو نماز پڑھ رہی ہوں بس پرفیکٹ ہے، میں جو جس چیز کو میں سمجھ رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ یہ یہاں پہ ابھی میں کون سی مثال دوں، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میرا پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ اختلافی بات آ جاتی ہے کہ میں کون سی مثال دوں۔ کسی بھی چیز کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات جو ہے نا، اس میں اگر ہم کسی چیز پہ ہیں، کسی عقیدے پہ ہیں اور ہم مطمئن ہیں، اور ہونا بھی چاہیے جب ہم کسی طریقے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مثلاً عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق کے مسئلہ ہے، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی نماز سے مختلف ہوتی ہے، ہم اس پہ مطمئن ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ہم دوسرے کو اتنا ڈیگریڈ کر دیں، اتنا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ میں اس کی نماز قبول کروں گا یا نہیں؟ کیا پتہ کس کا کتنا تقویٰ ہے، اس کا طریقہ کتنا وہ ہے، اور اس کے اندر اس کی کتنے اخلاص ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے بہت مین جو چیزیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، عقیدے میں ہے اور کسی چیز میں غلطی ہے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، لیکن کیا پتہ ہم کتنا صحیح ہیں کہ ہم نے ہر چیز جا کے دیکھی ہوئی ہے، ہم نے جہاں سنا ہے، ہم اپنے ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، بہت قابل احترام ہیں بہت، لیکن تھے تو انسان نا، کہیں نہ کہیں کوئی چیز بھول چوک کسی سے ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس لیے دعا بھی کریں، تھوڑی سی کوشش بھی کریں، آپ بہت پرفیکٹ ہیں، بہت دلائل ہیں آپ کے پاس، دوسرے کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیں، لیکن خدا را میری پیاری بہنوں یہ مت کریں کہ یہودیوں کی طرح ہم کہہ دیں کہ نہیں اہل حدیث تو کسی چیز پہ ہے ہی نہیں، یہ جو جماعت اسلامی والے یہ تو بالکل ٹوٹلی کافر ہیں، یہ جو فرد ہم لوگ مطلب بالکل، میں کبھی کبھی بڑی پریشان ہوتی ہوں، میں ان لوگوں کا کام دیکھتی ہوں یا ہمارے ان سے اختلافات ہوتے ہیں، جیسے فرد ہاشمی وغیرہ کا، الہدا کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جب ٹوٹلی 100% نہیں پتا کہ ان کا پورا موقف کیا ہے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، تو خام خاص صرف فتویٰ لگا دینا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے، وہ کافر ہے سب کچھ، ایسی پوسٹیں مت شیئر کیا کریں، ایسی جہاں پہ جس کو کسی لکھا ہوا ہے نا کہ فلاں کافر ہو گیا ہے، جب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کافر ہوا ہے یا نہیں ہے، ہم سے اللہ نے نہیں پوچھنا، نہ ہمیں اس کی ٹوٹلی معلومات، کچھ بھی ہم اٹھا کے وہ شیئر کر دیتے ہیں، ہم سٹیٹس بھی لگا لیتے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ لگاتے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں میری بہنیں کیسے وہ سٹیٹس لگا لیتی ہیں جس میں کسی کی کفر کا فتویٰ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے جس نے لکھا ہوا ہے وہ اپنے اس کا تو ذمہ دار ہے، لیکن ہم نے جب اس کو شیئر کیا تو پھر ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، پتہ نہیں میری بات لمبی ہو رہی ہے، اتنی بات کہہ رہی ہوں کہ یہودی کہتے تھے عیسائی کسی مذہب پر نہیں ہے، عیسائی کہتے تھے یہودی نہیں ہے، مشرکین کہتے تھے یہ دونوں نہیں ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، وہ عقیدے وہ مذہب ہے، مذہب تو ہمارا بھی اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ابھی جو بات جو ہے نا، ہم جو فروئی اختلافات ہیں نا، یہاں ہاتھ اٹھانے یا رکھنے یا رکوع کرنا یا سجدہ نماز کا طریقے میں یہ ہے، مسجد میں نماز عورتوں کی ہوتی ہے نہیں، باپردہ سسٹم میں ہوتی ہے نہیں، فلاں فلاں فلاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فروئی اختلافات نہ قرآن سے حدیث میں ان کا نہیں ہے، باقی بعد میں ہمارے علماء کرام نے ان کو ڈیفائن کیا، ان کو کلیئر کی ہے ساری چیزیں، ان میں ہم اپنے پہ عمل کریں، اس پہ یقین رکھیں، اس کے بارے میں مطمئن بھی ہو جائیں، پتہ کریں، معلومات کریں، لیکن دوسرے پہ فتویٰ مت لگائیں، فتویٰ مت لگائیں کہ وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ بالکل جو ہے نا اس پہ غلط ہے، جس نے لگایا ہے نا، ہمارے علماء نے بھی لگایا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس پہ ہوں گے، لیکن جب ہمیں خود نہیں ہم ان کی پڑھ لیتے نا، خود نہیں ہم اس کو سن لیتے کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے، ہمیں خود واقعی 100% کوئی ان کی چیز غلط نظر نہیں آتی تو ہم فتویٰ نہ لگائیں، ہم نے اس آیت پہ یہی عمل کرنا ہے کہ ہم نے نہیں کہنا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی ذات کی کریں، اللہ میں کبھی بھی، اب میں اگر عالمہ بھی ہوں نا تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے، اللہ میاں کی طرف سے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ یہ کہیں گے کہ تم نے کوشش کی، تم نے دیکھا، تمہارے اختیار میں تھا، تم اس کو منع کر دیتی، لیکن یہ جو میں اکیلے میں بیٹھ کے غیبت کروں گی نا کہ وہ میری پڑوسن جو ہے وہ غلط ہے، اس کا عقیدہ بالکل خراب ہے، تو یہ چیز تو اللہ نہیں مجبوری کریں گے، میرے وہاں بیٹھ کے اس کی غیبت کرنے سے، میرے اس کے خلاف سٹیٹس لگا دینے سے، کسی کو کافر کر دینے سے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اگر میں اس کی اصلاح کر سکتی ہوں تو ٹھیک ہے، میں کسی کی اصلاح کر رہی ہوں، کوئی غلطی بھی ہے میں اس کو ٹھیک کر رہی ہوں، پھر بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ دینے سے تو ہم معاف نہیں ہو جائیں گے، ہم لوگ بخشے تو نہیں چلے جائیں گے، اس لیے اس آیت میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، عملی زندگی سے تعلق میں نے آج پہلے بیان کر دیا ہے، ہم نے کسی کو نہیں کہنا کہ کوئی غلط ہے، 100% غلط ہے، کیوں کہ یہ قبول کرنے والی ذات رب العزت کی ہے، وہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم نے اپنا عمل کرنا ہے، ہاں اگر کسی مسئلے کے بارے میں ہم 100% ہیں کہ ہم صحیح ہیں دوسرا غلط ہے تو ہم اس کی اصلاح کی کوئی صورت ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، دلائل بھی ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں تو اس کو قائل کریں، لیکن فتویٰ مت لگایا کریں، مت کہا کریں کہ وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، میں صحیح ہوں، یہ چیز ہمارے اعمال کو ضائع
ضائع کر دے گی، بالکل نقصان دہ ہمارے لیے. ہم اگر کسی کو اتنا زیادہ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری زندگی کی عبادتیں اس ایک جملے کے اوپر ہماری ضائع کر دیں. ہم کہ وہ غلط ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے. وہ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کافر نہیں کہنا ہم نے اپنی زبان سے، کبھی نہیں کہنا. ہمارے اپنے اساتذہ، ہمارے اپنے علماء بھی کہہ دیں پھر بھی ہم نے نہیں کہنا. وہ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ فلاں کافر ہے، مسلمان ہے، کسی کو بھی نہیں کہیں. یہ آپ نے اگر عمل کرنا ہے اس آیت پہ تو ہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہم سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا. بھائی ہم سے اگر ہمیں بہت فکر ہے ہم اس کو ٹھیک کر دیں. اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہمارے کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے تو اللہ قیامت والے دن بتا دے گا. وہ صحیح ہے ہم غلط ہے تب بھی وہاں کلیئر ہو جائے گا. لہٰذا ہم اپنی بات کو دیکھیں کہ میں جس عقیدے پہ ہوں، جس سمجھ پہ ہوں، جس طریقے کے اوپر ہوں، جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہی ہوں، جس مسئلے کو میں فالو کر رہی ہوں، وہ صحیح ہے کہ نہیں. وقت نکالیں تو اس پہ سرچ کریں، اس پہ کوشش کریں کہ اپنی چیز کو درست کر لیں کہ میں غلط تو نہیں ہوں. پھر رب کریم سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دوسرے کے بارے میں نہیں کہنے. عملی زندگی سے تعلق یہ ہو گیا ہے. مقصد ہمارا اس قرآن کو پڑھنے سے یہ ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ بہت لمبی بات ہوگی، اب میں نے جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں وہی میں آپ سے شیئر کروں گی. یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں نے تو رات میں دیکھ لیا تھا، دورات پڑھی تھی، اس میں سمجھ لیا تھا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کو صحیح کیا نا، یہودیوں نے صحیح کہا کہ یہ عیسائی کیا کافر ہیں کیونکہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور عیسائیوں نے جب انجیل میں یہ دیکھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عیسائی جو ہے وہ کافر ہیں. لیکن ان کی دیکھا دیکھی جو جاہل، یعنی یہ جو مشرکین مکہ تھے، اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ تھے نا، اس لیے ان کو جاہل یہاں پہ کہا گیا کہ ان کو علم نہیں ہے. یعنی مشرکین عرب اور بت پرست یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بھی کیا کیا؟ یہود و نصارہ کی طرح یہ کمثلہ ہی اور کذالک اور مثل قولہم کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی انہی کی طرح کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کو بھی اور باقی سب کو بھی گمراہ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے، اور یہ بھی اپنے سوا سب فرقوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور بے دین بتلاتے تھے. دنیا میں یہ جو مرضی کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاللہ یحکم بینہم. یہودی کہہ دیں، عیسائی کہہ دیں، مشرکین کہہ دیں، اور اسی طرح جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم میں سے جو کچھ کہہ دے فیصلہ اللہ کرے گا. اور کب کرے گا؟ قیامت والے دن. اب یہ مثل قولہم اور کذالک دونوں کیوں کہا ہے؟ کذالک کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی طرح، مثل قولہم مانند ان کی قول کے. تو یہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثل قولہم جو ہے نا یہ کذالک ہی کی تاکید ہے، یعنی دو مرتبہ کہنے کا مطلب تاکید آ گئی ہے کہ وہی بات وہ کر رہے ہیں، وہی بات جو یہود و نصارہ نے کی وہی بات مشرکین بھی کر رہے ہیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی باتیں ایک جیسی ہیں، یعنی جس طرح وہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں اسی طرح یہ اس سے تشبیہ مراد ہے کہ اہل کتاب جس طرح اپنا یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، بے دلیل دعویٰ ہے، ہوائے نفس ہے اور عداوت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسی طرح جو بت پرست ہے نا وہ بھی بغیر کسی دلیل کے محض خواہشہ نفسانی سے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں. یعنی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دونوں کی باتیں کیا ہیں؟ ملتی جلتی ہیں. اچھا دیکھیں، اپنے دور کے اندر تو یہودی بھی جب تورات کے مطابق عمل کرتے تھے، تورات کی تعلیمات کے مطابق، تو وہ صحیح تھے نا، وہ اپنی صحیح راہ پہ تھے. پھر اسی طرح عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انجیل کے مطابق عمل کرتے تھے تب وہ بھی صحیح تھے. اور اب اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے دنیا میں قرآن کریم آ گیا تو پھر اب جو قرآن پہ عمل کرے گا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے گا تو وہ صحیح مذہب پہ ہوگا نا. اب تو صرف قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے. یعنی کہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ان تمام گروہوں میں سے یہ جو تین یہاں پہ بیان ہوئے نا، تین میں سے کون جو ہے وہ صحیح حقدار ہے؟ تو وہی ہوگا جو خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا، اور یہ اللہ بتائیں گے کون ہے. لیکن ہمارے جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں نا، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بتا دیں گے. تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم لوگ غلط نہ ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے تو ہم جو ہے نا صحیح راستے پہ ہوں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو، یعنی کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی انسان کا کیا مذہب اور عقیدہ ہے. لیکن صرف مذہب اور عقیدہ کافی نہیں ہے، اطاعت اور فرمانبرداری بھی جو ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی. اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوگی. مطلب عمل صالح اور وہ بھی صحیح طریقے کے مطابق. اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اور پھر قصد اطاعت کے ساتھ حسن عمل، یعنی اچھا عمل بھی ہو، ارادہ بھی ہو، نیت بھی ہو، تو تبھی ہمارا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا.
اس کے علاوہ نا اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ نجران کے جو عیسائی تھے نا، ان کی ایک بڑی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بھی حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علماء یہود میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کا انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگا، اور صاف کہہ دیا کہ عیسائیوں تمہارا کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ اس پر کیا ہوا، عیسائیوں میں سے بھی ایک شخص نے تورات کی آسمانی کتاب ہونے کا انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، اور یہود کے مذہب کو بیہودہ بتا دیا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کہ اس کے شان نزول کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ ایک اور تو کیوں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہودی تو عیسائیوں کو گمراہ اور بدراہ بتا رہے ہیں، اور عیسائی کو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ ہر ایک فرقہ اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ وہم یتلون الکتاب میں نے نہیں بتایا کہ ہر ایک اپنی کتابیں پڑھ رہا ہے، یہودی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کے انبیاء کی ان کو ماننا ضروری ہے۔ اچھا، کیونکہ یہود نے جو تورات پڑھی ہے نا، اس میں آئندہ آنے والے روح القدس کی تصدیق موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسائی جب انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے ایسے کیا سب کچھ، لیکن محض نفسانیت سے ایک دوسرے کو گمراہ بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح عرب کے مشرکین اور بت پرست جن کو آسمانی کتاب کا کوئی علم نہیں، وہ بھی اسی خام خیالی میں مبتلا ہے کہ یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے اور ہم ہی حق پر ہیں۔ ان سب کے اقوال کا رد فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا کون ناحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی ایمان اور اسلام نصیب فرمائیں، اور اس کی برکات سے دین و دنیا میں نفع دے دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کا پورا پورا اتباع نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔